علما والحقنی بالصالحین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، قرآن پاک کا درس سورہ محمد، اس کی 11 آیتیں ہو گئی تھی۔ یہاں سے رب لم یزل ایمان والوں کے بارے میں جو مسلمان ہیں یا ان کے چھوٹے بچے ہیں، تو رب فرماتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ یدخل، داخل فرمائے گا، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کیے۔ ایمان کے ساتھ اچھے کام بھی ضروری ہیں، صرف ایمان سے کام نہیں بنتا۔ جنات، ان باغاتوں میں، تجری بہتی ہیں، من تحت الانہار، ان کی نیچے نہریں۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کافر ہیں، یتمتعون، وہ بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں، ویاکلون، وہ بھی کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، جیسے چوپائے جانور کھاتے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان کا ٹھکانہ یہاں یاد رکھے، جنت میں نہریں، ابھی 15 نمبر آیت میں تفصیل آ رہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نہروں کا ذکر فرماتے ہیں لیکن دریا اور سمندروں کا ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہر انسان کے قبضے میں ہو سکتی ہے لیکن دریا و سمندر ہو، وہ قبضے میں نہیں ہو سکتے۔ دوسری یہ کہ نہروں میں حسن ہوتا ہے، جمال ہوتے، خوبصورتی ہوتی ہے، وہ دریا و سمندروں میں نہیں ہوتی۔ تیسری وجہ ہے کہ نہریں صرف مفید ہوتی ہیں اور دریا سمندر جو ہیں وہ کبھی سیلاب کی صورت بھی اختیار کرتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہوتی ہیں، نقصان دہ ہوتے ہیں۔ چوتھی وجہ ہے کہ نہر گھروں میں آ سکتی ہیں، باہر سمندر وغیرہ وہ نہیں آ سکتی۔ یہاں انہار جمع ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جنت میں 4 نہریں ہوں گی، پانی کی اور دودھ کی اور شراب اور شہد کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ کافروں کے حالات پھر فرمائے کہ جنہوں نے کفر کیا، کفار دنیا کے نعمتیں کچھ روز تک تو ان سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ مومن دنیاوی نعمتوں کو آخرت کا وسیلہ بنا کر ہمیشہ ان سے فائدہ اٹھاتا ہے مسلمان، کہ اس کے صدقے و خیرات قبر میں بھی اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ کھا پی کر جو رب کی عبادت کرتے ہیں اس کا فائدہ، اور آخرت میں بھی ان کو فائدہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور پھر ان کی مثال جو ہے نا چوپایوں سے، دوسری جگہ ہم نے پڑھا کہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ معلوم ہے کہ جو شخص حلال حرام میں فرق نہ کرے، جو سامنے آئے کھا لے، جانور کی طرح، بلکہ جانور سے بدتر ہے کہ وہ بے عقل ہیں، یہ عقل والا ہے، پھر بھی وہ سونگھ کر منہ میں ڈالتے ہیں، اور یہ ویسی ہی نیز جو صرف جسمانی راحت کے لیے کھائے وہ جانور ہے، اور مسلمان نیت کرتا ہے کہ یا اللہ اس لیے کھاتا ہوں کہ تیری عبادت کروں۔ فرق ہے نا، کھاتا تو وہ بھی ہے اور یہ بھی، یہ کس نیت سے کھاتا ہے، وہ کس نیت سے کھاتا ہے۔ جانور حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، اور انسان جو قدم اٹھاتا ہے پہلے سوچتا ہے میرے نبی کا طریقہ ہے یا نہیں ہے، میرے نبی نے اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اسی وجہ سے کھا بھی لیتا ہے اور فائدہ بھی اٹھا لیتا ہے، اور جانور کافر کھا بھی لیتا ہے لیکن انہیں فائدہ نہیں ہے بلکہ اس کا حساب دینا پڑے گا ان کو۔ اور آخر میں فرمایا کہ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، ان کافروں کے جو جانوروں کی طرح کھاتے پیتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یعنی کفار کی روزی کا نتیجہ جہنم کی آگ ہے۔ جیسے جانور کو کھلایا پلایا ذبح کر کے پھر اسے کھا لیا، یہ کافروں کی مثال ہے کہ پھر جہنم میں
ان کا ٹھکانہ ہے۔ آگے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، رب نے فرمایا اور کتنی بستیاں، بہت ساری بستیاں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے محبوب وہ تیرے شہر مکے سے زیادہ طاقتور تھے۔ کون؟ ہود علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، بڑے طاقتور لوگ تھے۔ جب رب خود فرماتا ہے کہ قوت میں زیادہ تھے، وہ جس شہر میں آپ رہتے مکے والوں سے وہ زیادہ طاقتور تھے۔ اخرجت کا اخرجت فعل ہے، کا مفعول بھی ہے، اور یہ ضمیر فاعل ہے جو اس شہر کے طرف ضمیر پلٹ رہی ہے، یعنی بستی والوں نے پیارے قائد دو جان کو پریشان کیا، اور حضور علیہ السلام ہجرت پر مجبور ہوئے اور اپنے پیارے شہر کو الوداع کر جانے لگے۔ یہ آیت کریمہ ہجرت کی حالت میں نازل ہوئی۔ پیارے آقا دو جہان علیہ السلام ہجرت کے دن مکہ معظمہ سے روانہ ہوئے تو مکہ معظمہ کو دیکھ کر فرمایا کہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اے شہر مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر مجھے مشرکین نہ نکالتے تو میں تجھ سے کبھی نہیں نکلتا۔ تو اسی موقع پر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی۔ پشتو کا ایک سالے کہتا ہے کہ وطن خوگ نوے وطن پسی بچا نہ جڑل، وطن پسی با محمد رسول اللہ نہ جڑل۔ اگر وطن پیارا نہ ہوتا نا تو وطن کے لیے کوئی نہ روتا، وطن کے لیے ہمارے آقا و مولا نہ روتے۔ چہ سحر ہوا برالا دمکی دلوری پچگو چگو با حضرت رسول اللہ اجڑ۔ جب صبح کی آواز مکے کی طرف سے لگتی تو حضور علیہ السلام روتے، میرے شہر کی ہوا ہے۔ لیکن مجبوری، کوئی اپنے خاندان کو، اپنے بستی کو جہاں پیدا ہوا، جن کے خاندان کنبہ تھا، اس کو چھوڑنا مشکل کام ہے۔ کہتے ہیں والدین کی قدر تو یتیم سے پوچھو کہ والدین کیا ہے، تو وطن کی، اپنے محلے کی قدر تو مسافروں سے پوچھو کہ کنبہ کیا ہوتا ہے اور وطن کیا ہوتا ہے۔ تو عقائد و جہان نے اپنا پیارا شہر، اللہ کا گھر، کہ تمام اس زمین پہ برکت والی جگہ، اس کو چھوڑنا، لیکن دنیا والوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ارے جو قربانی بھی دینے پڑے نا تو بولے یہ تو ہمارے نبی نے دی ہے۔ ایسے نہیں کہ بس بستی کو، شہر کو سمجھنا ہی نہیں۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام، اولیاء کی سنت ہے اللہ کی رضا کے لیے اپنی بستیاں، اپنے خاندان، اپنے کنبے کو چھوڑ دینا۔ ایک نہ ایک دن تو دنیا کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تو اللہ کی رضا کے لیے اگر بستی چھوڑ دے تو قیامت کی وہ ایمان کی علامت، اس پر اب ہم کہتے ایمان والے، اس پر کوئی دلیل بھی تو پیش کرے۔ تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے، اب انبیاء علیہ السلام وہ تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو نہ نکلتے، لیکن اس لیے تاکہ آنے والے نسلوں کے لیے سبق بن جائے۔ پھر یہ نہ کہے بس وہ میں جس شہر میں رہتا تھا نا وہاں پابندیاں تھی، بولے کیا اللہ پر میری زمین وسیع نہیں تھی، نکل جاتا، میں رازق و خالق تو میں تھا، میرے ذات پر صرف اس لیے بس نماز میں رب العالمین، یا تمہارا عقیدہ بھی تھا۔ اہلکناہم، رب نے فرمایا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں رہا، پھر ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ افمن کان علی بینۃ من ربی، کیا وہ جو اپنے رب کے طرف سے روشن نشانی پر ہو، روشن دلیل پر ہو، اپنے رب کے طرف سے، کمن زوین لہ سوء عملی، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے لیے برے اعمال خوبصورت بنائے گئے، زوینا، بھلے دکھائے گئے، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اس نے خواہشات کی پیروی کی۔ پیچھے ہم نے پڑھا تو نے اس شخص کو دیکھا، من اتخذ ہواہ الہہ، کہ اس نے اپنے خواہشات کو خدا بنا رکھا۔ تو یہ برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ جہنمی اپنے خواہشات پر چلنے والے، اور جو اللہ کی بندگی میں سب کچھ قربان کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر سب کچھ نہیں تولتے، عقل میں یہ بات نہیں آنے والی، یہ چھوڑیں۔ پیارے عقائد و جان نے فرمائی کہ اللہ کا حکم ہے
اب ضرورت نہیں ہے اس کو تولنے کی اور اس میں عقل کے گھوڑوں کو دوڑانے کے لیے۔ آگے فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اور اس جنت کے احوال جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، یعنی رب لم یزل نے یہ جنتیں جن کی تعریفیں آپ سنتے ہیں اس کے بارے میں رب فرماتا ہے فیہا انہار، اس میں نہریں من ماء غیر آسن، ایسے پانی کے کہ کبھی وہ پانی بگڑے گا نہیں، ذائقہ خراب نہیں ہوگا، وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور دودھ کی نہریں جس کا مزہ ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں، تغیر نہیں آئے گا اس میں، وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، تیسری قسم کی نہریں، یہ ایسے نہریں ہوں گی کہ وہاں بھی دریا ہوں گے، اس دریا سے نکلیں گے مشک اور عنبر ان کے ذائقے، اور یہ زمین کو چیر کر نہیں جائیں گی، زمین کے اوپر اوپر چلیں گی، جنتی جس طرح اشارہ کرے ادھر چلی جائے۔ اور رب فرماتا ہے وہ شرابیں جن کے پینے میں لذت، مکمل لذت اور مزہ ہو، دنیا کے شرابوں کی طرح نہیں، وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور ایسی شہد کی نہریں جو بالکل صاف، ایسا نہیں کہ اس کو صاف کیا گیا بلکہ وہ ہوگی ویسے صاف، وہ ایسی چیزیں اس میں ملاوٹ کا امکان تک نہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، اور وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور رب کی مغفرت، اور ان کے رب کی مغفرت ان کے لیے کہ گناہ معاف، جو خطائیں بھی معاف، اور کمن وخالد فی النار، کیا یہ جنت میں رہنے والا، یہ محلات میں رہنے والا، اس قسم کی نعمتوں میں رہنے والا، کیا یہ اس طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں ہو؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور انہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے، وہ پانی اتنا گرم کہ فقط أَمْعَاءُهُمْ، کہ ان کے آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، یہاں سے ڈالا نیچے سے سب کچھ نکال دیا اس نے۔ تو یہ جنت کی نہریں بخلاف دنیا کے کہ یہاں کا پانی اور دودھ کچھ دیر رہنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ بگڑ جاتا ہے۔ ہم شہر کراچی والوں کو تو وہ خراب پانی دنیا بھی کا پانی بھی میسر نہیں ہے، یہ ہمارے اعمالوں کے رزلٹ ہے میرے بھائیوں۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ کون ہے کون نہیں، انسان جب راہ راست پہ چلتا ہے، ارے جب بنی اسرائیل راہ راست پر تھے تو پانی کا پروگرام کہاں ہوا تھا؟ تی کے میدان پہ ہوا تھا۔ پیارے آقا دو جہان کے جد امجد ابراہیم خلیل اللہ مکہ میں آئے، وہاں پانی کا انتظام تھا، اپنی گھر والی، اپنے پیارے بیٹے، دعاؤں سے مانگے ہوئے بیٹے کو دشت و بیابان میں چھوڑا، رب لم یزل جبریل کو بھیجا، وہاں ایسے پانی نمودار ہوا کہ تا قیامت ایسے پانی دنیا انگشت بدندہ ہیں، ایسا پانی، ایسا ذائقہ دار پانی کہ جس نیت سے پیے، دنیا میں اللہ نے ایسا پانی دیا، کہا کہ یہ تو میرے خلیل نے اتنی قربانی دی، ارے اس کے قربانی میں قیامت تک آنے والے ان کے نسلیں، ان کے پانی جو اسماعیل ذبیح اللہ کے پاؤں ان کے قدموں میں نکلی، کہتے ارے دنیا اللہ کے لیے چھوڑو، دنیا تمہارے قدموں میں آ جائے گی۔ پانی انہوں نے تو آباد شہر چھوڑا تھا نا عراق، اس نے تو کنبہ چھوڑا تھا، اس نے تو طرح طرح نعمتیں چھوڑی، ارے رب نے فرمایا یہ نعمتیں تو ہمارے حکم سے چلتی ہیں، جہاں اللہ والے جاتے ہیں وہاں نعمتیں جاتی ہیں، تو دنیا کے پانی دودھ یہ تو 2 نمبر ہے، لیکن اس کے لیے بھی انسان تڑپتا ہے، اور جنت کی نعمتیں ان کے لیے بڑی محنتیں درکار ہے، یہ مزہ نہیں بدلتے وہ پانی، وہاں کے کروڑوں برس سے یہ نہریں ہیں اور ابد الآباد تک رہیں گی، مگر نہ بگڑیں نہ بدلیں، جیسے سورج و چاند کہ لاکھوں برس سے کام کر رہے ہیں مگر کبھی مرمت کے لیے کارخانے نہ گئے، نہ نور میں کچھ فرق آیا، نہ کہتے ہیں نا اب یہ ٹویننگ کرنی ہے، اب سروس کرنی ہے، اب انجن چینج کرنے، اب یہ کرنے، ارے کتنا طاقتور سورج اللہ نے بنایا، ہاں اب جو ہے ڈرائیور آرام کر رہا ہے، آج چھٹی کا دن ہے، رب لم یزل نے فرمایا اے بندے تو نے کبھی سوچا بھی ہے؟ ہاں اب اگر سوچ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے یار کہ وہاں کے نہریں اور یہ بولا دنیا میں ذرا سوچ لے، سورج کو ذرا دیکھ لے، کروڑہا کے فائدے ہیں یا نہیں ہیں؟ اور کبھی کیا تم سے کوئی اس کا ٹیکس بھی وصول ہوا؟ دنیا والے تو ٹیکس بھی وصول کرتے اس کے بعد بھی محروم کرتے ہیں، کبھی کہتے آٹا نہیں ہے،
کبھی کہتے گیس نہیں ہے. ہم کراچی والوں کے ساتھ تو پھر صحیح معاملہ ہو رہا ہے. ہاں آج گیس نہیں ہے, آج بجلی نہیں ہے. ایک دن حساب کتاب کا آئے گا, حرام خوروں سے حساب لیا جائے گا. مسلمانوں کو ستانے والوں کہاں جاؤ گے؟ تو یہ 4 قسم کے نہریں, پانی کے نہر, پانی ایسا پانی, جنت کا پانی, جنت کا پانی, ارے ایسا دودھ کہ وہ جنت کا دودھ, کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. ارے ایسا شراب کہ اگر دنیا سے تو اس سے دور رہا تو وہ نصیب ہوگا, ورنہ پھر اے دنیا کے شراب پینے والے, ارے اس نجس گندے شراب کے پینے کی وجہ سے تو جنت کے اس پیارے شراب سے محروم رہے گا. اور وہ پاک شہد, وہ خوبصورت شہد, وہ شراب طہور ہے, زبردست, وہ پاک کیا گیا. اچھا یہ قرآن میں جو شراب لفظ ہے نا, شراباً طہورا, اس شراب سے شراب مراد نہیں ہے, پانی مراد ہے, خمر مراد ہے. کیونکہ شراب کو خمر کہتے ہیں. خمرن حرمت آئی سورت بقرہ میں, پھر سورہ نساء میں, پھر سورہ مکمل حرمت 5 نمبر سورت نمبر 90 نمبر آیات پر, وہاں 7 طریقوں سے حرمت اس کی ثابت ہے. وہاں گفتگو گئی. جو حلال سمجھ کر پیے گا وہ جہنمی کافر مردود ہے, نہ ان کے لیے فاتحہ نہ درود ہے. اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے مقابلے میں اچھا ہر قسم کے پھل بھی ہیں. دیکھیں پینے کی 4 چیزیں مل گئی, پھل ہر قسم کی مل گئے, اور کھانے ہر قسم کی مل گئے. اور مختصر فیصلہ ہے, اے رب فرماتے اے بندے, ارے مجھے یہاں راضی کر, جو میں چاہتا ہوں وہ کر ڈال, وہاں جو تو چاہے گا وہ تمہیں دوں گا. ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اور ادھر دوسرے دنیا میں کافروں کا حال کیسے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے, کھولتا ہوا پانی, اور ایسا پانی کہ ان کو آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. یہ کافروں کی سزا ہوگی. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ, اے محبوب بعض ان میں وہ ہیں جو اب کی بات سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا, بات سن کے پھر جب نکلتے ہیں نا گلی ادھر ادھر, پھر ڈرامے کیا کرتے ہیں. قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا, ان لوگوں کو کہتے ہیں جو علم والے ہیں, صحابہ کرام جیسے عبداللہ بن عباس, عبداللہ بن مسعود وغیرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھتے ہیں کہ تاکہ لوگ جانیں کہ یہ حضور کا کلام سمجھنا چاہتے ہیں. اور دیکھ ان کا آپ کی مجلس میں آنا اور کلام سننا, یہ پوچھنا, یہ تقیہ ہے کیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی مسلمان ہیں. نہ ان سے سننے سے غرض ہے, نہ اپنے آپ کو سمجھنے کی کوئی کوشش ہے, نہ اس پر عمل کی کوشش ہے. ہم تو ویسے بھی بیٹھتے ہیں, ہم تو مذاق اڑاتے ہیں. پھر ان کے کہ یہ کیسے بات کی, ہمارے سمجھ میں تو نہیں آئی, تمہارا دل ہی تو گندا ہے, تو کیا سمجھ میں آئے گا. منافق, یہ منافقین کہ پھیرتے تھے. آپ بتائیں ذرا ہمیں پتہ نہیں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے, وہ آپ جو ہے نا توجہ نہیں, تو پھر کیا کہتے ہیں آپ جو ہے نا پتہ نہیں کیسے مشکل. ارے میں نے تو زندگی بھر میں کبھی ایک جملہ بھی مشکل اردو کا یاد نہیں کیا. میں نے بولا کیوں؟ ایسا جملہ استعمال کر جو سب سے ایزی ہو, ایزی سمجھ لیتے ہیں. اگر میں کہہ دوں کہ اسہل ہو تو بولے یہ اسہل کیا بولا, سہل ہو, سہل آسان ہو, اسہل سب سے زیادہ آسان ہو. تو ہم کہتے ہیں نہیں, یہ کراچی والے آسان اردو, ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسان سے آسان الفاظوں میں آپ کو وہ کریں. پھر بھی جس کی توجہ نہیں ہوگی بولے سمجھ نہیں آتی, اولئک, تو وہ پھر اس قسم کے خرافات کبھی کہتے سمجھ بھی نہیں, اب کیا کہہ رہا تھا, اب ذرا سمجھائیں. یعنی باور کروا رہے تھے کہ ہم بڑے توجہ والے, ہم سمجھنا چاہتے ہیں, اور اندر ان کے ہاں نفاق تھا. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم, اللہ ان کے دلوں میں مہر لگا دیا, یہ قرآن نہیں سمجھتے. اللہ قرآن سمجھنے سے محروم نہ کرے. کیوں؟ رب فرماتے کلام تو میں نے آسان کر دیا, جو توجہ کرے سمجھاتے ہمیں, پھر توجہ تم کرو سمجھائے گا پھر اللہ. جس کی توجہ اللہ کا کلام ہے, تڑپ دل میں رکھ, تو یا اللہ اس کلام کی سمجھ نصیب فرما. تو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ, اور انہوں نے اپنے خواہشاتوں کی پیروی کی. اور وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ, اور جو تقوادار ہیں, وفادار ہیں, پیارے عقائد و جان مہاجرین اور انصار ہیں, ارے وہ تو قرآن سنتے اور بھی ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور اللہ انہیں اور مزید پرہیزگاری عطا فرما دیتا ہے. یعنی آپ کے وعظ شریف
آپ کے صحبت پاک کی برکت سے مسلمانوں کہ ایمان تقوی ہدایت میں زیادتی ہوتی. واز ایک ہے مگر منافقوں کے لیے نقصان دہ، مومنوں کے لیے فائدہ مند. سورج کا نور ایک ہے مگر چمگادڑ کو مضر، دیگر مخلوقات کو مفید. خیال ہے کہ یہاں زیادتی سے مراد کیا ہے؟ کیفیت ہے، تعداد نہیں ہے، ہاں مقدار نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی مقدار میں زیادتی نہیں آتی بلکہ مضبوطی آتی ہے. ان کے ایمان مضبوط پختہ ہوتے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی نا آپ کی کہ صحابہ تو سمجھتے بھی تھے ہاں اور عمل بھی کرتے، اور جن کے دلوں میں بیماری تھی بولا ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. اللہ نے اس کے بولا نہیں یہ ان کی توجہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اب یہ بھی عرب تھے، وہ بھی عرب تھے اور وہ سمجھ رہے ہیں. اور اس میں اکثر جو ہے عرب، یہ مدینہ منورہ میں، یہ تو وہ ہے مدنی صورت ہے، پڑھے لکھے لوگ. پیارے قائد و جہان علیہ السلام جو ہجرت کر کے آئے بولے تو یہ ان پڑھ ہیں، امی لقب پانے والے، اور اپنے آپ کو پڑھے لکھے. اب پڑھے لکھے اپنے آپ کو کہہ کر آسمانی کتاب پڑھ کر پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو پتہ چلا کہ کچھ دال میں کچھ کالا کالا ہے، منافقت ہے، ان کے اندر منافقت تھی. فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو یہ کس کے انتظار میں سوائے قیامت؟ یہ صرف قیامت کی انتظار کرتا ہے بس. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ اچانک آج ان کا خاتمہ کر دے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، بے شک قیامت کے علامتیں تو آ چکی ہیں. پیارے عقائد و جہان کی تشریف آوری قیامت کی علامت کبریٰ ہے. پیارے عقائد و جہان نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں، بس اب نہ دوسرے نبی کی آنے کی ضرورت ہے کچھ، میں آیا بس، اب تیاری کرو، قیامت برپا ہونے والی، تیاری کرو بس. فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں اور کہاں ان کا سمجھنا. فَعَلَمْ جان لے أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ، اور مغفرت طلب کر. لِذَنبِكَ، اپنے بظاہر خلاف اولا کی. مجازاً اس کو ضم کا لم گیا، ورنہ سب کا عقیدہ تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور مسلمان مرد اور عورتوں کے لیے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے سب لوگوں کی آمد و رفت اور آرام کی جگہ کو خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے. تو یہاں بعض اوقات اس قسم کے کلمات سے کوئی بدعقیدہ یہ نہ لگے کہ تمہارے نبی بھی تو گناہگار تھے. اللہ کے نبی نے استغفار کیا تاکہ امت کے لیے سنت بن جائے. اور بعض نے کہا کہ جس طرح ہم نے سورہ ہود میں پڑھا حسنات الابرار سیئات المقربین. بہرحال اس میں اختلاف نہیں ہے اہل سنت و جماعت کا کہ انبیاء علیہ السلام عقائد و جان تو سید المرسلین ہیں، اور لیکن ہمارا عقیدہ تمام انبیاء جو بظاہر نسبتیں ہوئی وہ حکمت پر مبنی تھی، اس میں مقاصد تھے، وہ تعلیم امت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں خود دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم 1000 مرتبہ کریں. ہم تو خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم تو خطاؤں کے دلدلوں میں ہیں، اٹھتے بیٹھتے پرفتن دور میں ہیں. کریم اللہ سے دعا ہے آج سورہ محمد علیہ السلام، کتنا پیارا نام ہے ہمارے نبی کا، اس کے 19 آیتیں ہو گئی ہیں. کریم اللہ سے دعائے جو محبتوں پیار سے میرے بھائی بیٹے یہاں مسجد میں تشریف لاتے ہیں، اس کے علاوہ میرے بھائی میری بہنیں بیٹیاں گھروں میں سننے والے جہاں بھی اس کرۂ ارض پر موجود ہیں جو دولت ایمان کے حالت میں سنتے ہیں، اللہ کبھی دولت ایمان سے محروم نہ کریں. اور جو بغیر ایمان والے سنتے ہیں ان کے لیے دعا ہے اللہ دولت ایمان سے نوازے کہ جہنم میں ہمیشہ نہ تڑپے. ہاں غلط فہمی میں ہے، ہماری دعا ہے یا اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی پوری کائنات امت ہے، امت اجابت کو استقامت عطا فرما، امت دعوت کو یا اللہ دولت ایمان سے نواز. ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت